بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں دیکھو بات تو ہو گئی، میں 2-3 کارگزاریاں سنا دوں، ٹھیک ہے؟ مقصد تو صرف کیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ مقصد تو کیا ہے، صرف کیا کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ خروج کے بغیر آدمی کی آنکھیں نہیں کھل سکتی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، 6 مہینے خروج میں رہتے تھے اور 6 مہینے مقام پہ رہتے تھے۔ 6 مہینے خروج میں اور 6 مہینے مقام پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام صحابہ کے لیے مشورے سے طے کر دیا تھا، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے تو 4 مہینے یا 6 مہینے جانا چاہیے۔ 4 مہینے یا انہوں طے کرے سو اس سے کم نہیں جانا، بلکہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں جانا، بلکہ انہوں جو طے کرے تھے کیا واسطے، لوگ برس جاتے تھے، 8 مہینے جاتے تھے، تو انہوں کیا واسطے مشورے سے طے کری، یا تو 4 مہینے جانا یا تو 6 مہینے جانا، یعنی کہ اس سے زیادہ نہیں جانا، اس لیے طے کرے۔ اور اب کا زمانہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تو انہوں بولتے کمپلسری جانا ہوگا، بولتے ہیں میری یا کسی اور کی بات نہیں، تمہیں خود بھی 4 مہینے لگاؤ، آنے کے بعد تمہارے دل کی حالت چیک کرو، اور اب کیسے دنوں میں ہے تمہیں اس سے چیک کرو۔ میں بتانے کا کیا ہے، قرآن اور حدیث اور سمجھنے اور سمجھانے کا کیا ہے، تمہیں نکل کر دیکھو، تمہارے کو سمجھ میں آتا، تمہیں نکل کر دیکھو کیا ہوتا، بولو، تمہیں سمجھ میں آتا۔ دنیا سمجھ میں آنا کا تو بھی اللہ کے راستے میں جانا۔ کیا سمجھ میں آنا کا تو، دنیا داری، دنیا کا کام، دنیا کے ادھار، دنیا کے باقیاں سمجھ میں آنا کا تو کیا کرنا، ایک پکا پیوٹ پیتا رہتا، زبردست طریقے سے پیتا رہتا، جماعت میں جاتے ہیں جو سنکھیاں کھلتی ہیں، ابا میرے باقیاں آئے، بولتا کیا بولتا، ابا میرے باقیاں ہیں۔ جی، دنیا داری سمجھ میں آنا کہ تو بھی کہاں جانا، اللہ کے راستے میں نکل۔ کلوہ کرتی خواجہ معین الدین صاحب بولتے تھے یہ بات، کیا بولتے تھے، مچھی کا کاٹا پانی میں ڈالے تو اسے کیڑا لگ کر رہتا، کیا بولتے ہوئے اسے، ہاں، کیچوا لگ کر رہتا۔ اب ایک مچھی اسے کھانے کے لیے جاتی رہتی، تو دوسرے مچھیاں ذرا بڑے مچھیاں آتی، انہوں کیا بولتی، وہ کیڑے کے دیکھ لے کو جاتی کہ تو خالی تیرے کو کیڑا دکھتا کیچوا، لیکن تو جانے کے بعد وہ کیسا کیسا کیڑا کھاتی کہ اس کے اندر ایک کانٹا تھا، تیرے حلق میں اٹک لیتا۔ اب وہ فل اٹک لینے کے بعد اوپر سے وہ دھاگا کھینچ ڈالتا، اوپر بیٹھا سنو، اوپر سے دھاگا کھینچ ڈالتا۔ اب تو جا کو گڈھے پہ پڑتی، پھٹ پھٹ مان لیتی، انہوں خوشی میں آ کو دبا کو پکڑ لیتا، اب منہ میں سے کانٹا نکال کو بھٹی میں ڈال لیتا، تو بھٹی میں پھڑپڑاتی رہتی ہے، اب جا کے اس کی جوڑ کے بھٹی میں ڈالتا،
तसले में, उसकी जोरू के टोकरी में डालता तो मार लेती थी। उसकी जोरू क्या करती है, पाड़मुखी मच्छी अभी मरी इनको बंडे की दाल को मारती है। पाड़मुखी मच्छी अभी मरीच नहीं उनको, उन क्या करती है, बंडे की दाल में मारती है। थोड़े बैकों इतने ख़राब रहतींगे, ज़िंदगी में खुद दाल को लगड़ती हैं कि पूरा पूरा पुट्टू निकाल डालती। थोड़े बैकों क्या करती, जिंदगी में कुछ क्या करती, पूरा पुट्टू निकाल डालती। बच्चे सब आको देखती, जिंदी है मच्छी, जिंदी है मच्छी, उनको देखते हैं। अब तेरा पूरा पुट्टू निकालती, फिर तेरा मुंडी मुदड़ती, और फिर तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालती, खैमा खैमा होता, नमक दाल को खसा खसा लगड़ को धोती, और फिर उसके बाद के किचन में ले आती हैं। फिर जो है खड़क्कड़ बोल के तेल पकता रहता जी, फिर तेरे तेल में दाल को पकाती। बच्चे बड़े सब जने मिल को दावत खाती, तो वो जो छोटी मच्छी क्या करती, गोल फिर खाती कहते उसके। बूढ़ी हो गई है, उन भी खाती नहीं और हमारे भी खाने देती नहीं। पूरा गोल फिर को अब जाके देखो कहाँ है, वो कांटा नहीं, वहाँ से रस्सी नहीं, ऊपर कौन भी बैठ को नहीं, और वहाँ छुरिया नहीं, कांटे नहीं, ना उसकी जोरू है, ना उसके बच्चे, क्या भी नहीं। इन क्या कि वैसा बोली ले बोले सच हल्लू जाको फर्स्ट जरा मुंह में पकड़ दी, बड़ा मज़ा दिखता। कहते वो क्या बोलते हैं, वो कीड़ा, केचवा, क्या दिखता, बड़ा मज़ा दिखता। अब खाते 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 अंदर चले जाने के बाद अब अंदर का अटकता, अंदर क्या करता, अब अंदर का अटकिया बोल लो, ऊपर का वो हता नहीं, उसे सिग्नल देता, हाँ मच्छी पड़ी रे, उन अभी घट्टू पड़ी कि नहीं कि बोल को जरा हूँ हलकत करता। वो एक घंटाला हता नहीं, वो हरकत कराया तो उन क्या करता, ऊपर को जरा हला को देखता, ओ पड़ी कि नहीं की उनको, जर्रा वो धागा ऐसा ऊपर को खींच को फिर छूटता। देखो जब उसे सौंप दिखती कहते, जब उन ऊपर वाला क्या करता, अभी अटकी कि नहीं की करेक्टिव वाल को उन क्या करता, जर्रा हूँ खींच को देखता। ये गाल दाल इससे अच्छा समझ में आने का, जो गाल दालें नहीं है था उसे ज़्यादा नहीं समझ में आते। हमें सब बचपन में दाल को है, मेरे गाल में मच्छियाँ कम पड़ते थे। मिंट्री वाला ख्वाजा पीर बोल को था एक बच्चा, हमारा पड़ोसी, हमारे घर के सामने, जो उसे बहुत ज़्यादा मच्छियाँ पड़ते थे। थोड़े मच्छियाँ छोटे हैं तो छोटे वाले को छोड़ डालता था मैं, कहीं कहीं छोड़ डालेगा तो अब जब बड़ी हो सब पकड़ लेके बोलता था। अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। एक बार खटका जरा टाइट होने के बाद में क्या होता का, तो उसे पूरा वहाँ नहीं रहता, वो पानी में रहती, फिर भी उसे क्या होता बोलो, दिखना शुरू हो जाता। अभी ऊपर कहीं नहीं, खींचने वाला दिख गया, कांटा भी दिख गया, उसकी जोरू भी दिख गई, छुरियाँ भी दिख गई, पोटू छिलना भी दिख गया, तेल की कढ़ाई भी दिख गई, और खाते सो दस्तरखान भी लास्ट को दिख गया। आदमी की हंकियाँ दो बार खुलती कहते, एक अल्लाह के रास्ते में खुलती और दूसरा सकरात में खुलती। किस में खुलती, सकरात में खुले तो क्या तो फ़ायदा होता, सकरात में गया बोल लो आदमी, सकरात में गया बोल लो जी, उसे इज़राइल फरिश्ता भी दिखता, मुनकर नकीर भी दिखते जी, कब्र का खड्डा और आग भी दिखते, फिर जहन्नम के अजाब भी दिखते, क़ियामत का हिसाब किताब भी दिखता, सारी चीज़ें दिख जाती। फ़ायदा होता कुछ, मरते वक्त में समझ में आए तो कुछ फ़ायदा होता। आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल को अपने हंकियाँ खोले, मरने से पहले मरना सीखना, मरने से पहले क्या सीखना जी। हंकियाँ आदमी की कितने बार कहाँ खुलती भाई, दो जगह पर खुलती। पहला किस में बोलो, अल्लाह के रास्ते में, और दूसरा जी, दूसरा कहाँ खुलती,
سکرات کی حالت میں کھلتے. سکرات کی حالت میں اگر آنکھیں کھلے تو بھی کیا بھی فائدہ نہیں ہوتے. اگر وہ مچھلی کو وہ کیڑا پکڑنے سے پہلے گل میں اٹکنے سے پہلے سمجھ میں آ جاتا تو اسے اچھا رہتا. وہ بڑی مچھلی کی بات مان لیتی اور وہ بھی کیا کرتی, بچ جاتی. بڑی مچھلی کی بات نہیں مانی اور جا کے گول پھر کو دیکھو کیا بھی نہیں, کو پڑ گئی, اب اٹک گئی. تو اس طرح سے میرے عزیزو بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے ہنکیاں اللہ رب العزت اپنے راستے میں کھولتے. تو اسی تعلق سے میں ایک بات بتاتا ہوں, دیکھو آپ کو جی, یہاں پر دورنالہ بول کو ایک گاؤں ہے. کون سا گاؤں بھائی؟ دورنالہ جی. اس میں ایک صاحب تھے کہ جو نکسلیٹا میں ملکو تھے. ان کس میں تھے بولو؟ ہاں, نکسلیٹا کا تو معلوم تو, نکسلیٹا میں ملکو تھے جی. یعنی کہ بڑے بڑے مالداروں کے گھروں کو جا کے ڈاکہ ڈالنا یا ان کو ڈرانا, ان کا مال کھینچ لینا, یا بلکہ بعض موقع پر گورنمنٹ کو ستانا, گورنمنٹ کے لوگوں کو پریشان کرنا جی. نکسلیٹا میں ملکو تھے جی. جنگلہ میں رہنا, پہاڑا میں رہنا, کسی کو تو اسے مار ڈالنا, اور اس طریقے کی زندگی, اس طریقے کی زندگی. لیکن میرے عزیزو ہماری پیدل جماعت کے وقت کی کارگزاری ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوا پہنچ کے. تو ایک بار ایک بڑے آدمی کا قتل ہو گیا. وہ قتل میں جس آدمی کا ہاتھ تھا جی, وہ آدمی بچنے کے لیے بھاگ گیا. بچنے کے لیے کیا کر دیا؟ بھاگ گیا. تو بھاگنے کے بعد جب وہ پولیس والے وغیرہ پکڑنے کے لیے آئے تو کانکی جنگلہ میں یا کسی کھیڑے گاؤں میں, تو بھاگتے بھاگتے کیا کر دیا, مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ سو گیا. مسجد میں جا کے کیا ہو گیا؟ جماعت کے ساتھ سو گیا. اب پولیس والے آئے, ادھر ادھر دیکھے, اور دیکھنے کے بعد اور اسی طریقے سے ان کو دیکھ لے کو کوئی نہیں یہاں پر جماعت والے آدمی ہیں, بلکہ چھوڑ کے چل دیے. سوتے سوتے یہ آدمی کیا سوچے معلوم؟ ان کے ساتھ سو گئے تو میں بچ گئی ہوں, ان کے ساتھ رہے تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ دیکھو اس وقت میں وہ پلان آنا بھی اس کے مائنڈ میں کیسی عجیب و غریب بات ہے. ان کے ساتھ بھی تھوڑی دیر سو گئی ہوں, اللہ میرے کو پولیسوں سے بچا ڈالی. اب ان کے ساتھ اگر کچھ رہا تو کیسا رہتا ہے کہ ان کو اب رات کو گئے نہیں سر کا ویسا چ رہے. فجر کی نماز ہو گئی ہے, فجر کی نماز جماعت کیا میرے صاحب ہو کون بھائی کدھر بھی کہتا ہاں یہیں ہمارا گاؤں بازو میں دورنال ہمارا گاؤں ایسا. ہاں چلے بھائی نماز پڑھ لو, اور جو ہے نماز کے بعد ناشتہ کر لے جاتے کی بول کو فجر کو روک لیں. فجر جاتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ کو جائیں گے تے بولے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیان ہوا. اب عام طور پر جماعت آئیں تو فجر کے بعد بیان کر لیتے. 6 نمبر بیان کر کو بولو بھائی بولے, چھلے کے لیے بولو, 10 دن کے لیے بولو, لاسٹ کو 3 دن کے لیے بولو. تو ان کیا کرے اس کے دل میں بھی ذرا بات ہے. اب رات سے ہے نا ان کے ساتھ 3 دن کے لیے وہ لکھا لے. گاؤں والے آدمی کون نکلے نہیں, ایک آدمی بچے. وہ ایک آدمی 3 دن جماعت کے ساتھ ہے. وہ ایک آدمی 3 دن کیا ہے بولو جماعت کے ساتھ ہے. میرے عزیزو وہ آدمی جیسے 3 دن رہا, وہ آدمی جیسے 3 دن رہا, اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں کھول دی, آخرت کی آنکھیں کھل گئی جی. اب بھی زندہ ہے انہوں, اور اس وقت میں دورنال کے اچھے بڑے ذمہ دار لوگوں میں سے ہے. دورنال کے اچھے ذمہ داروں میں سے ہے. برس میں ایک بار جماعت لے آتے. ہماری جماعت گئی تھی تو تقریباً ہماری 110 ساتھیوں کی جماعت تھی جی. حالے رہے تو کیا بولتے تھے, 30 kg لکھانا 40 kg لکھانا بولتے تھے. کئی کا تو گوشت کیا بولتے تھے, نہیں اچھا کھاؤ بولتے تھے. جو لوگ شراب کے راستے میں ہے, جو لوگوں کے قتل کرنے کے راستے پہ ہے, جو لوگ دنیا کے نظام کے خلاف میں ہے, لیکن جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اللہ ان کو بات سمجھاتے.
اللہ ان کو کیا سمجھاتے بولو؟ آخرت کی بات سمجھاتے، پھر زندگی کی حقیقت سمجھاتے، پھر وہ خود جو ہے اچھے راستے میں رہتے، دوسروں کو اچھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتے، دوسروں کو اچھے راستے پہ لانے کی کیا کرتے؟ کوشش کرتے۔ کیسے کیسے لوگ بدلتے، کیسے کیسے لوگ اللہ اپنے راستے میں نکالنے کی توفیق دیتے۔ میرے عزیزو، یہ راستہ ایسا ہے، اس راستے میں لوگوں کی آنکھیں کھلتی، یہ راستہ ایسا ہے، اس راستے میں لوگوں کی کیا کھلتی بولو؟ آنکھیں کھلتی۔ جب آدمی دعوت کے راستے میں نکلیں گا، اللہ رب العزت کہ اس کی آخرت کی فکر زندہ کریں گے، اس کے اندر آخرت کی آنکھ زندہ کریں گے۔ ہر آدمی مرنے سے پہلے سکرات کی حالت میں ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی اس کو، مرنے سے پہلے۔ اگر اس وقت میں سمجھ میں آئیں گا اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت میں اسے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ رب العزت جب اس کے راستے میں نکلیں گے تو ہماری بھی دل کی آنکھوں کو کھولیں گے، مرنے سے پہلے پہلے موت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، موت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ خروج، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تھوڑے لوگ یہ سمجھتے کہ بھائی جسے نماز نہیں آتی اور جسے مطلب کچھ وضو غسل معلوم نہیں رہتا، ایسے لوگ نکل کو جماعت میں سیکھنا ہو کے سمجھتے۔ اب ہمیں ہمارے گھر میں جو نماز پڑھتی ہے نا، ہمیں کیا واسطے نکلنا؟ ہمیں تو مسجد میں اب یہیں جو ہے ہمیں نماز پڑھ لیتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو خروج ہے نا اللہ کے راستے میں نکلنا، ایمان والے کو ایمان کی حرکت دلانے کے لیے، مسجد میں 5 وقت نماز پڑھ لینا یہ آخری اسٹیشن نہیں ہے ہمارا۔ اب ایک آدمی ہے بھائی دن بھر کامہ کر لیتا ہے اور روز 5 وقت کی کیا پڑھ لیتا ہے؟ نماز پڑھ لیتا ہے، یہ ہمارا آخری اسٹیشن ہے کیا وہاں؟ بولو، مسلمان کی منزل خالی وہاں تک کچھ ایسا؟ مسلمان کی منزل لاسٹ اسٹیج وہاں، تو وہاں تک کچھ کیا ہے سب؟ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں عمل کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں پر عمل کرنا، ان ساری چیزوں پر کیا کرنا؟ اس لیے اللہ کے راستے میں اس لیے اللہ کے راستے میں عالم بھی نکلتے، مفتی بھی نکلتے، پڑھے لکھے لوگ بھی نکلتے، جاہل بھی نکلتے، کیونکہ خالی 5 وقت نماز پڑھ لینا ہمارے دین اسلام کا آخری اسٹیشن نہیں ہے۔ ہمارا آخری اسٹیشن ہے اللہ رب العزت کا استحضار۔ کیا ہے بولو؟ ہر جگہ اللہ رب العزت کو حاضر اور ناظر جاننا، ہر وقت میں آدمی گناہ سے بچنے والا بن جانا، ہر وقت میں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جان پہچان کر اس پر عمل کرنے والا بن جانا، یہ آخری اسٹیشن ہے۔ وہ چیز ہمارے اندر آئی کیا بولو؟ وہ چیز ہمارے اندر آئی کیا بولو؟ میرے عزیزو، یہ امت داعی ہے، یہ امت کیا ہے بولو؟ امت داعی ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آدمی جتنا جانتا ہے وہ نہیں جاننے والے کو کیا کرنا؟ بتا۔
اگر ہمارے کو نماز پڑھنے آتی ہے تو امت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ایمان میں لا چکے ہیں اور ایمان میں آ کے 40 سال ہو گئے جی، لیکن ان کو ابھی تک نماز نہیں آتی. نہیں نکلیں گے تو کیسے ہوگا؟ نہیں نکلیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ میرے عزیزو، آج کو بھی یہ بات بول رہا ہوں میں، ہمارے اس بیتم چرلے میں جن کی عمر 40 سال 50 سال ہو گئی، 3 دن کی جماعتوں میں ان کو کلمہ سکھایا ہوں. مطلب یہ دوسرے گواہ کی کارگزاری نہیں ہے، یہ ہمارے بیتم چرلے کی کارگزاری ہے. ہر گاؤں میں ایسے لوگ ملتے ہیں. وہ لوگ روزانہ 1-2 نماز بھی پڑھتے، جمعہ بھی پڑھتے. بڑے میں ہم بھی 50 اور 5 سال ان کی عمر ہو گئی، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آتا. کارگزاریاں ایسی ہیں، صحیح پڑھنا نہیں آتا. جب تک آدمی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا میرے عزیزو، کون کتنے پانی میں ہے معلوم نہیں ہوتا. بچوں کے لیے مدرسہ ہے، لیکن بڑوں کے لیے اللہ کا راستہ ہے. ہر ایمان والے کے لیے اپنے ایمان کی فکر کرنا ضروری ہے. ہر ایمان والے کے لیے کیا فکر کرنا؟ ایمان کی فکر کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد یہ تو نبیوں کا کام بول کے صحابہ پوری دنیا میں نہ جاتے، ہمارے تک دین آتا. نبی تو چلے گئے بھائی دنیا میں، پردہ فرمائے، زمین کے اوپر تھے، زمین کے نیچے چلے گئے. اب نبی چلے گئے، اب ہمیں کہیں کو نکلنا بول کو اگر انہوں بول لیتے تو آج ہم یہاں رہتے کلمہ پڑھ کو، آج ہم یہاں رہتے کلمہ پڑھ کو. اگر ہم نہیں نکلیں گے ہماری اولاد محروم ہو جائے گی. اگر ہم ایسا سوچ لیں گے بھئی نماز پڑھنا آتا نہیں سنوں، دارو پیتا سنوں اور دنیا میں ویسٹ پھرتا سنوں، جماعت میں جانا، اب ہمیں تو کاما دھاما کر لیتے سنو، ہمیں کہاں جاتی ہے. اگر ایسا بول لیں گے تو خود ہمارا گھر پہلے بے دین ہو جائے گا، ہمارے بچے بے دین ہو جائیں گے، ہمارے گھر سے سب سے پہلے دین مٹ جائے گا. اگر ہم مر جائیں گے ہماری قبر پہ کھڑوں کو 3 بار قل واللہ پڑھتے سنو بھی نہیں رہیں گے، ہمارے بچے ایسے ہو جائیں گے. اگر ہم لوگ نکلتے رہیں گے میرے عزیزو، ہمارے اندر دینی شعور بڑھتا رہے گا. ایمان والے کو ایمانی راستے میں نکلنے سے اس کا ایمان تازہ ہوتا رہتا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے، ہماری کیا ہے بولو؟ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے کی قربانی دینا. امت میں ہر زمانے میں ایک طبقہ ہے جو قربانی دے رہے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے دین ہمارے تک ہے. آج سے 100 سال پہلے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا. کہاں لگایا بولو بھائی؟ اپنا سب کچھ کہاں لگا دیا؟ اللہ کے راستے میں. اگر انہوں نہ لگاتے آج ہمیں ایسے رہتے کیا بولو؟ آج ہم یہ پلیس میں بیٹھ کو ہیں بولے تو 100 سال پہلے کس کی قربانی ہے؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی. اگر آج ہم بیٹھ گئے نا، اگر ہم نہیں نکلے، سب سے پہلے دین کی چملی ہمارے گھر میں بجھ جائے گی. سب سے پہلے دین کی چملی کہاں بجھ جائے گی؟ ہمارے گھر میں بجھ جائے گی. تو پھر پوری دنیا میں بجھ جائے گی، پوری دنیا میں بجھ جائے گی. میرے عزیزو، خالی نماز پڑھ لینا آخری اسٹیشن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو دین لے کر آئیں وہ پورا کا پورا دن ہمارے اندر ہونا، پورا کا پورا دن کیا کرنا؟ ہمارے اندر ہونا۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گا، اگر خروج نہیں کریں گا تو اس لائن سے اس کی آنکھیں نہیں کھل سکتی، اس لائن سے اس کی آنکھیں نہیں کھل سکتی۔ آدمی آخرت کے اعتبار سے آنکھیں کھولنا بولے تو ہر آدمی نکلنا، فرصت میں ہے سن بھی نکلنا اور فری میں ہے سن بھی نکلنا۔ جو آدمی فری میں رہتا، دیکھو اون نکلا تو اسے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ میں نہیں بول سکتا، لیکن جو آدمی کاما میں رہتا، دیکھو ان کاما چھوڑ کر نکلا تو اسے زیادہ فائدہ ہوتا۔ یہ 30 سالوں میں میں دیکھا سو تجربہ ہے۔ جو آدمی فری میں تھا نا، اگر ان گیا تو اسے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ میں اسے گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن ایک آدمی کیا تو کام میں لگ کر رہتا، ان کام چھوڑ کے نکلا بولو اسے 100% فائدہ ہوتا۔ اسے کیا ہوتا بولو؟ 100% کیا ہوتا؟ فائدہ ہوتا۔ جی، یہ گارنٹی شدہ بات ہے۔ جو آدمی اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے کاموں کو چھوڑ کر کہاں نکلنا؟ اللہ کے راستے میں نکلنا، 100% فائدہ ہوتا۔ یہ صحیح معنی کی قربانی ہوگی، صحیح معنی کی کیا ہوگی بولو؟ قربانی ہوگی۔ ہاں جی، میں پڑھ کے فارغ ہو کے آنے کے بعد وجے میں تھا، کیونکہ میں کارگزاری بتانے کے لیے بولا تھا نا کہ بھئی 1-2 کارگزاری بتاؤں گا۔ جی، پڑھ کو فارغ ہو کے آنے کے بعد میں چند دن کے لیے وجے میں تھا۔ ایک نوجوان بچہ نوکری کے انتظار میں ہے 2 سال سے، پڑھنا فارغ ہو کے نوکری کے انتظار میں 2 سال سے۔ تو میں نے کہا اس سے کہ بھائی کچھ اللہ کے راستے میں نکلو، کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو بولے کہ میں نکل تو سکتا ہوں، لیکن میں نوکریاں کی اپلیکیشنیں دیتا ہوں، میرے نوکری کا کب آرڈر آتا ہے کہ کیا نہیں کی، تو اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ میں کیا بولوں؟ بھائی تمہیں کتنے برس پڑھی؟ تو اب تک میں پڑھنے میں چھوں۔ کتنی عمر ہو گئی ہے تمہاری؟ 20 پر 3 برس ہو گئی ہے۔ 20 پر 3 برس سے تمہیں پڑھنے میں 6، نوکری کمانا اور کو پڑھتی ہیں تمہیں 1-4 مہینے اللہ کے لیے نکالو۔ 20 پر 3 برس سے تمہیں کیا کرتی ہیں؟ پڑھنا نوکری اور کو کرتی ہیں۔ 20 پر 3 برس پیٹ کے واسطے نکالیں تو بھی تمہیں 1-4 مہینے اللہ کے واسطے نکالو۔ کیا سمجھ میں کی بات اسے کہ ان اچھا لوگوں کو نکالے۔ اب شیطان کو بھی بولتے نا پیٹ میں درد، شیطان کو بھی کیا ہوتا؟ ہمارے مہابلی کس طرح کا، کب بھی جو بات پہ نکلو بولو، جب بھی تجھے ایک بلڈنگ لے کر آتا، یہ بلڈنگ ہوتے ہوئے جاتے بولتا مہابلی۔ ہمارے حسین بادشاہ ایسا جب بھی جماعت میں جانے لگا 8 دن کا کام ہے بولتا صرف۔ انہوں کیا بولتے رہتے؟ مفتی صاحب بول کے لے بول لیتے ہیں۔ کسی بھی سال کبھی بھی تشکیل کرو، کیا بولتے ہیں؟ 8 دن کا کام ہے، 8 دن کر لیتے میں جاتے بولتے ہیں، ایک کام ہو جاتے میں جاتے بولتے ہیں۔ شیطان کو پیٹ میں درد اٹھتا، یہ آدمی جاتا ہے کہیں کہ بول کو انہوں جانے سے پہلے کام ایسے لا کے سامنے کھڑو کرتا، وہ آدمی رک جانا، یہ ان کی طرف سے نہیں، یہ ان کی طرف سے نہیں، یہ شیطان کی طرف سے۔ شیطان مزین کرتا، شیطان کیا کرتا؟ وہ کاما لکھا کو کیا کرتا؟ اٹکاتا، وہ کاما لکھا کیا کرتا؟ اٹکاتا، مزین کرتا۔ اب آدمی کون تو تشکیل کرنے گیا تو ارے بھائی میں کرنا کا اب کر لیتا ہوں کام ہوں، اب بھی مجھے جا بولتی۔
महाबादशाह वाले सर इतने दिन से कामाच नहीं थे, मैं लॉकडाउन में था, अब तो अल्लाह को कामा मिला, अब जाओ तीन। खादर भाषा में भी सच बोलते थे। अब तो मैं कर लेता हूँ, अब कम से कम ऐसा टेम्पो कैसा चोट बजाती। शैतान को पेट में दर्द उठता, क्या करता शैतान, कोसी के लगा सामने खड़ा करता। अब अल्लाह क्या के लेवल को, वो बच्चा पढ़ लिया, सुनो नौकरी के वेटिंग में है, अब जमात में निकले, जमात अभी विजयवाड़ा पारिच हुई नहीं, अभी मरकज़ में छे, 1 दिन 2 दिन आदमियों को जमा करती हैं, अभी जमा करते ना वैसा, मरकज़ में छे, उसे फ़ोन है प्राइवेट जॉब 8,000, प्राइवेट जॉब 8,000। अब उन घर गया नहीं, मेरे कहने का ये अच्छा काम करे अल्लाह का बंदा। ना कहा मुफ्ती साहब, ना कहा क्या, अल्लाह का फजल जी, मैं 4 महीने वो निकली हूँ, 3 दिन कुछ जा पा गई है, 3 दिन कुछ क्या गई है, जा आगो जम जाता वो। अब कैसर का रहता तो मैं अच्छा ले बोलता, अब उस वक्त में मदरसे से फ्रेश हो, साल की जमात में वक्त लगा को भी आई हूँ भाई, फ्रेश हो। मैं क्या बोले भाई, 3 दिन कुछ 8,000 का दरमा आया है, अगर तू 4 महीने लगाया बोल ले 80,000 की आती की। 3 दिन लगाए तो कितनी आई है, 8,000 की प्राइवेट जॉब आई है। अगर तू 4 महीने ऐसा कंटिन्यू कराया तो 80,000 की आती गएगी। क्या दिखेगी, 80,000 की आती। मेरा बोलना भी वैसा रहा है, उसके माइंड में भी वैसा फिक्स हो गया, उसके माइंड में भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब उसकी अम्मा, उसके अब्बा जी, उसका भाई, अब वो मेरे दुश्मन, अब वो बच्चे को नौकरी करने देते नहीं, इतने बरसात से हमें पढ़ा ली, कम से कम नौकरी ये, अब वो बच्चा आया नहीं, 1 महीना हो गया है। उसकी अम्मा आको बोलती है 8,000 गए मुफ्ती साहब हमारे। क्या बोलती है, 8,000 गए। हाँ, अगर ऐसा हुआ 4 महीने बोले तो 8,000 8,000 16 30 पर 2,000 नष्ट में आती मुफ्ती साहब हमारे। 30 पर 2,000 क्या आती बोलो, नष्ट में आती जी। लेकिन वो बच्चा जो है अल्लाह के रास्ते में था, अल्लाह के रास्ते में था, और जो है वो फ़ैला भेजने का जो है काम जमात में रहकर भी इजाज़त ले कुछ किया उसने कि अच्छा लो मैं अपना वो क्या कि भेजती देखो, मेल भेजती, वो भेजने के फॉर्म को क्या की बोलती, फैक्स नहीं, उसका जो सर्टिफिकेट, हाँ फैक्स को भेजती, बायोडाटा भेजते थे, बायोडाटा कुछ एक दूसरा नाम है उसका, रेज्यूम भेजते रहते, उसका रेज्यूम क्या करती, कंपनियों को भेजते रहते। मैं इजाज़त दिया था, अच्छा लो भाई तुम्हें वो चेक कर लेते रहो और रेज्यूम भी भेजते रहो। आमतौर पर मैं फ़ोन की इजाज़त नहीं देता, और उस वक्त में तो हरगिज़ नहीं, लेकिन उसकी हालत को देखो, अच्छा ले रेज्यूम भेजते रहो और जो है तुम्हें जमात में रहो, अच्छा लो बोल के बोले। तो करेक्ट 1 छिल्ला पूरा हो गया तो उसे एक नौकरी लगी, रेज्यूम को आके तुम्हें इंटरव्यू करो ऐसा। तो अब उन्होंने नौकरी से पहले वो भेजती तो सब ऐसा 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 ऐसा, तो उन जमात में है एक 40 दिन गुजरी, कितने गुजरी, 40 दिन गुजरी। तो उसके हिसाब को देखें तो क्या है कि वो जो नौकरी का जो दरमा, हैदराबाद में नौकरी है और नौकरी 20 पर 2,000 की है, ज़रा रेट बढ़े, हाँ
ایک چلے کو ذرا کیا بڑھائے، ذرا ریٹ بڑھے. 20 پر 2000 حیدرآباد میں نوکری. اب میں بھی جو ہے ذرا سوچتا ہوں کیا بولنا بھائی سے، کیا بولتا کیا. تو پھر کیا بولا کہ کیا کیا کہ پوچھ لے نوکری کا ایسا کا. تو ان بولے صبح 8 بجے سے رات کو 8 بجے تک کرے. صبح 8 بجے سے رات کو 8. اب یہ بار ان خود بولا ہے اتنا لمبا ٹائم میں نہیں کر سکتا لو. اب صبح 8 بجے کو رات کو 8 بجے تک بہت لانگ ہو جاتا، تو یہ نوکری نکلے ہوگا انہیں سے بولے. اب میرے دل میں بھی ٹھنڈا، اچھا ماشاء اللہ، اللہ اچھا رکھو. اب پھر میں بولتا تو پھر دوسری بات آ جاتی، لیکن اس کے دل کو خود آیا میں نہیں لو بول کو بولنا. تو اچھا لے بھائی، میں کیا بولے اس بات کو پڑھ لے کو، اللہ چاہتا اس سے بھی اچھی نوکری دیتا لوگا تیرے کو. پہلے تمہیں تسلی سے وقت پورا کرو، ایسا آپ کو بولے. اب اسی طریقے سے کہ پہلا چلہ ہو گیا، دوسرا چلہ بھی ہو گیا، اور پھر یہ میلہ وغیرہ بھیجنا کرنا کرتے رہیں. اور تیسرے چلے میں اب 2 دن میں ہو جاتا ہے کہنے کو 30 پر 2000 کی نوکری لگی. کتنے کی بولو؟ 30 پر 2000 کی نوکری آفر ہے. یہاں تک کہ اس کا وہ ریزیوم دیکھ کے انہوں پورا یہ بھیجی، اور ان بھی اس کا جواب بھی دے ڈالے. جب ان کیا بولے معلوم، اس کے اندر ہی میں 4 مہینے میں آپ کو جمتوں کو لکھا ہے. کتنے مہینے میں؟ 4 مہینے میں آپ کو نوکری میں جمتوں، مجھے اتنا ٹائم ہونا. انہوں وہ کے بھی کر ڈالے. کیا کر ڈالی؟ وہ کے بھی کر ڈالے. اب ادھر 4 مہینے بھی پورے ہو گئے. 4 مہینے پورے کر کو گھر کا ہے. اب اس کے اماں باپ کو بھی ذرا خوشی چاہیے. اچھا لو بھائی 8000 کی گئی تو گئی، اب کتنی گئی ہے؟ 30 پر. اس کی اماں کیا بولی تھی یاد ہے؟ 4 مہینے میں 30 پر 2000 کا نشٹم بولی تھی. اور اسے نوکری آپ کو ہے کتنی بولو؟ 30 پر 2000 نوکری. دیکھو اب جو ہے میری بات بھی پوری ہو گئی، اس کے 4 مہینے بھی پورے ہو گئے. اب جو ہے ان 4 مہینے کے بعد جا کے کس میں ڈیوٹی میں جوائن ہونا ہے، اور دین کا اور دعوت کا کام کرتا ہے. اور کرتے کرتے اللہ نے اس کے اندر ایمان ایسا جگا دیا، اس کا ایمان ایسا جگا دیا، اللہ رب العزت نے اسے دین کے دوسرے کام کے لیے قبول کر لیا. دین کے دوسرے کام کے لیے قبول کر لیا. جی اب وہ بچہ مدرسہ کھول کو ہے. جی مدرسہ کم اسکول، مدرسہ کم اسکول. اب وہ مہینے کو 30 پر 2000 نہیں ہے، مہینے کو 1.5 لاکھ روپے ہے. وہ کیا ہے بولو؟ مہینے کو 1.5 لاکھ روپے پلس کیا ہے بولو؟ مدرسہ. اینی ٹائم دین کی خدمت ہے، اور مہینے کو 1.5 لاکھ روپے. جو آدمی دعوت کا کام کرتا اللہ اسے ضائع کرتا، کیا بولا؟ جو آدمی دین کا کام کرتا اللہ اسے ضائع کرتا، کیا بولا؟ ہمارے امیر صاحب بولتے تھے جی جو آدمی وڈی ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥುಡು ہوتا اللہ اسے بھی کھلاتے. جو آدمی رات دن شراب پینے میں رہتا اللہ اسے بھی کھلاتے اور پلاتے. جو آدمی جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا اللہ اسے بھی کھلاتے اور پلاتے. جو آدمی کافر رہتا اللہ اسے بھی کھلاتے پلاتے. اگر کوئی اللہ کے دین کا کام کریں گا اللہ اسے نہیں کھلاتے کیا؟ جی اللہ اسے نشٹم میں ڈالتے کیا؟ اللہ ڈاکوؤں کو کھلاتے، چوروں کو کھلاتے، جی زانیوں کو کھلاتے. اللہ رب العزت اپنے نافرمانوں کو کھلاتے. جو دین کا کام کرتا، جماعت کا کام کرتا، ہاں جو اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتا اللہ اس کو کھانا مارتے. کیا بولا؟ میرے عزیزو اب دین کا کام کرنے والے ہمارے کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو دوسرے کو کیسے سمجھ میں آتی؟ بولو
اس کام کی برکت کو دیکھنے والے، اس کام کی برکت کو سمجھنے والے اگر ان کو نہ سمجھ میں آئے تو دوسروں کو کیا سمجھ میں آتا؟ دوسروں کو کیا سمجھ میں آتا؟ اب ہمیں آسان سے بولنے کو ہے بھائی نمازہ نہیں پڑھتے سنو، پیوٹاں پیتے سنو، ایسے لوگ جماعت میں جانا، ہمیں تو نماز پڑھ لیتی ہیں کوسا کی ایک ہمیں کہیں جانا جماعت میں بول لیتی ہیں۔ بھئی ہمیں امت میں نہیں کیا بات، ہمیں جماعت میں جانا سو دوسروں کے واسطے نہیں، اپنے آپ کو صحیح کر لینے کے لیے۔ خالی 5 وقت کی نماز پڑھ لینا یہ دین اسلام کا آخری اسٹیشن نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کی امت میں ہیں، رسول اللہ کی ہر امت کے آخری کونے تک دین پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ آخری کونے تک کیا پہنچانا؟ دین پہنچانا اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ دارو پیتا سن بھی جانا، دارو نہیں پیتا سن بھی جانا، نماز پڑھتا سن بھی جانا، نماز نہیں پڑھتا سن بھی جانا، نماز نہیں آتا سن بھی جانا، اور نماز پوری آتا سن بھی جانا۔ اگر ایسے لوگ نہیں کہیں گے تو پھر دوسروں کو کون سکھائیں گے؟ بولو، نہیں آتے سن کو کون سکھائیں گے؟ جو رسول اللہ کی امت میں ہے ہر امتی جانے۔ کس کی امت میں ہے؟ بولو، رسول اللہ کی امت میں ہے ہر امتی نکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد اگر صحابہ اکرام ایسا بول لیتے نبی چلے گئی اب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بولے تو دین ہمارے تک آتا؟ اب دنیا میں جتنے بڑے بڑے اللہ کے ولیاں ہیں اب انہوں سب ایسا بول لیتے، ہمیں بول لے سرکا ہمیں نماز پڑھ لے کو ہمیں گھر میں گھٹو رہیں گے، ہمیں نماز پڑھ لے کو ہمارے گھر میں کیا رہیں گے؟ گھٹو رہیں گے۔ بولے تو دین ہمارے تک آتا؟ یہاں رنگا پورم کا عرس ہوتا تو ابھی کون سا گاؤں وہ گٹ پلی، وہ ان کا گاؤں کوسا کی ملک ہے۔ گٹ پلی کیا واسطے ہیں بھائی؟ انہوں گاؤں کہاں کی باہر ملک میں ہے، گٹ پلی کیا واسطے ہیں؟ کیا واسطے ہیں باؤنو؟ ان کا گاؤں کہیں چھوڑی، ان کا وطن کہیں چھوڑی، ان کے کامہ کہیں چھوڑی، کیا تو یہاں نوکری کرنا والے کو ہی گٹ پلی میں؟ کیا تو گٹ پلی میں کیا تو اچھے خزانے ملتی ہیں زمین میں والے کو سننا کھود لیں گے والے کو ہی نہیں؟ گٹ پلی کے آدمی سنگار کے ہے والے کو ہی کیا تو بھی؟ میرے عزیزو، وہ اللہ والے بزرگاں اپنے گھراں کو چھوڑ ڈال کو، وطناں کو چھوڑ ڈال کو امت کی محبت میں آئیں، آدمیاں کو جنت کو بلا لے جانا، دین کا راستہ بتانا بول کوئی، کیا بتانا بول کوئی؟ وہ لوگ راستہ بتانے سے ہمیں چلتی ہیں۔ آج ہمیں چلے تو فیوچر میں ہمارے بچے بھی آگے بڑھتے ہیں، فیوچر میں ہمارے بچے بھی کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں بولے تو میرے عزیزو، اگر جو آدمی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا سب سے پہلے اس کے گھر کی دین کی چملی بجھ جاتی، سب سے پہلے اس کے گھر کی کیا بجھ جاتی؟ دین کی چملی بجھ جاتی۔ جو آدمی نکلتا رہتا اس کے دین کا چراغ وہ بلتا رہتا، اس کا دین کا چراغ سلکتا رہتا۔ نماز آتی نہیں بل کو نہیں جماعت میں جانا، سو رسول اللہ کی امت میں ہے بل کو جانا، کیا بل کو جانا؟ رسول اللہ کی امت میں، میں امتی ہوں، میں نہیں گیا تو کون جاتی بل کو جانا۔ جو لوگ نکلی اللہ ان کے لیے دین کا چراغ جلے، دین کا کیا جلیں؟ بولو کیسے کیسے لوگ نکل کو اس راستے میں بدل گئے، کیسے کیسے لوگ نکل کو اس راستے میں بدل گئے۔ میرے عزیزو، ہم بھی نکلیں گے اللہ ہماری بھی مدد کرے گا، ہم بھی نکلیں گے اللہ ہماری کو بھی برکت کرے گا، ہم بھی نکلیں گے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی ایمان کی طاقت دیں گے۔ جب ہم بھی نکلیں گے اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں دین کا اجالا کریں گے۔ نکلو گے سبھی انشاءاللہ؟
بھئی تاریخاں بڑھاؤ نہ کو بھائی کئی کو تو ایسا کرتے تاریخاں بڑھاؤ نہ کو جو تاریخاں بولنی فکس ہو جاؤ ایک کام گیا تو دوسرا کام آتا رہتا دوسرا کام گیا تو تیسرا کام آتا رہتا وہ کام ہونے کے نہیں اور جو ہے آدمی نکلنے کا ایسا کیسا ہوتا بولو جو تاریخاں بولنی اس تاریخہ میں نکلو اللہ کے راستے میں نکلو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمارے لیے راستے کھولتی انشاءاللہ یہ راستہ آدمی کو نشٹم میں یا کشٹم میں ڈالنے کا نہیں ہے یہ راستہ آدمی کو آگے بڑھانے کا راستہ ہے اس کے لیے بولو انشاءاللہ کون کون اللہ کے راستے میں اور کتنے کتنے وقت کے لیے صحیح تاریخ بتاؤ سچے دل سے جھوٹے تاریخاں تو بہت چلے گئی سچی تاریخ بتاؤ اب تو لاک ڈاؤن بھی کھل گیا ہے سارے کام آسان ہو گئے جلدی بولو انشاءاللہ ہماری جماعت تنزانیہ گئی تھی ماشاءاللہ باپ اور بیٹے آئے تھے اس میں 4 مہینے کے لیے باپ نکلتے خود ہی بولا کرتے میں آ بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی بول باپ بیمار تھا خدمت کے لیے آدمی کی ضرورت تھی اس لیے بیٹے کے ساتھ بلا لے کر آئے ایسے آدمی ہمیں ہنکیاں سے دیکھیں دیکھو آدمی زیادہ معذور ہو گیا تو بھی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا بیمار ہوں کہاں جانا ہوں بولتا بیمار ہوں کہاں جانا ہوں بولتا بیٹے کو بھی ساتھ ڈالنے کو نکلتا کون تو بھی ایسے آدمی ہمیں ہنکیاں سے دیکھیں دیکھو 4 مہینے لگاتے لگاتے ہماری انڈیا منی پور کا آدمی کہاں مر گئے تنزانیہ کے اندر مر گئے پیمبا آئرلینڈ کے اندر مر گیا جزیرے کے اندر پانی کے جہاز میں مر گئے عجیب اتفاق ہمیں وہی جماعت کو جاتے ہو تو مولانا ساتھ صاحب بیان کر کو بھیجے تھے حیات الصحابہ کے اندر کیا بولے تھے جو آدمی اللہ کے راستے میں جائے پانی کی کشتی میں پانی کے جہاز میں اگر وہ مر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح اسرائیل فرشتہ نہیں نکالتا بلکہ اللہ خود نکالتے اس کی روح کون نکالتے اللہ خود نکالتے حیات الصحابہ میں چند دن پہلے بھی ہم نے یہ روایت پڑھی تھی وہ منظر وہاں پر بہو صادق ہے باپ بیمار ہو کو نہیں جا سکتا لیکن جانا بول کو میری خدمت کرنا بول کو بیٹے کے ساتھ بلا لے کر باپ بیٹا دونوں اللہ کے راستے میں ہی لیکن باپ اللہ کے راستے میں دفن ہو گئے بیٹا اکیلا گھر گئے میری عزیزو ہمیں نام لکھاتے لکھاتے مر جائیں گے لیکن موت نہیں چھوڑے گی کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جاتے جاتے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتی ہیں لیکن ہم لوگ نام لکھاتے لکھاتے مر جاتی ہیں بھائی پہلے جو ہے نا صرف ایک بار 4 مہینے لگے تو بھی بیرون کے لیے انٹری تھی اب وہ 3 بار ہو گئی اب ہمیں جا سکتے ہیں کہ نہیں کہ بیرون کو اس لیے جلدی پڑھو بھائی دیکھو تشکیلاں کو جو ہے زیادہ نظر انداز کرو نہ بار بار بولتے سے بات کو سمجھو ہمیں نہیں نکلے تو اللہ ہمارے سامنے ایسے لوگوں کو نکالتی وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہمیں پیچھے رہ جاتے اب دوسرے آدمی آتے رہتے ہیں اب آ کے کیا بولتے رہتے ہیں بیتم چلے والے پتھرا میں ہے بنڈیا میں ہے اور بنڈے ہو گئے وہ کو بولتے ہیں یہ گاؤں کے مفتی صاحب آئے تھے کوسنگ والے انہوں ہاں شانتی نگر کے مفتی صاحب انہوں بولے تھے فون کرو راجولی والے مفتی صاحب تمہیں بنڈیاں کے گاؤں میں بنڈیاں نے بھیج ڈالی ہم کو یہاں کے آدمی پورے بنڈے ہیں سنتے نہیں بولے تھے یہاں کے آدمی کیا بولے تھے پورے بنڈے ہیں کہاں بنڈیا میں بھیج ڈالے یہاں کو پتھریا میں یہ آدمی بنڈیاں سر کے سنتے نہیں ہو بولے تھے کارگزاری ہماری بیتم چلے گی
یہ آدمی بنڈے ہے، بنڈیا میں بیچ ڈالیں، سنتے نہیں بھائی۔ ذرا باہر نکل کو دیکھو آدمیاں کیسے ہے، کیسا چلتی ہیں، کیسا محنتاں کرتی ہیں، غریباں ہیں تو بھی کیسا کر لیتی ہیں۔ سب جنے دنیا میں مالدار نہیں، جماعت میں جاتے سنو سب جنے مالدارہ نہیں جاتی ہیں، اس میں غریباں بھی ہیں۔ برکت دین میں ہے سب۔ اس لیے میرے عزیزو ہر ایک آدمی کو نکلنا، غریب ہو نکلنا، مالدار ہو نکلنا، پڑھا لکھا ہو نکلنا، ان پڑھ ہو نکلنا، سمجھدار ہو نکلنا، بے سمجھ ہو نکلنا، امتی ہے گا تو اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اگر رسول اللہ کا امتی ہے گا تو کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ رسول اللہ کے زمانے میں خود رسول اللہ نکلے اور ان کے بعد صحابہ نکلے، اولیاء تابعین نکلے، یہاں تک کہ دنیا کے بڑے بڑے اللہ کے ولیاں نکلے، امیر بھی نکلے اور غریب بھی نکلے، امیر بھی نکلے اور غریب بھی نکلے۔ اور ہمیں بھی کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں نکلنا، نکلیں گے انشاءاللہ۔ بھائی ٹائمان دینا کو بار بار جو ٹائم بول لیتے نکلنا کو نکلو، نکلنا کو بول لے تو نکل جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ عشاء کے بعد حیات الصحابہ کی تعلیم بھی ہوگی بھائی، اس کے لیے بھی بیٹھ جاؤ انشاءاللہ۔